دھرنے کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی ڈیبیٹ میں لانا چاہیے، اس اینگل کو بھی دیکھنا چاہیے، وہ ہے نیشنلسٹ پارٹیز کا وہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ آنا اور وہاں پہ پھر ان کا اپنا ایجنڈا اور اپنی جو ان کی ایک پولیٹیکل لیننگ ہے اور سٹینڈنگ ہے اس کو سامنے رکھنا پبلک کے سامنے. یہ بھی ایک نئی چیز ہے جو اس دھرنے میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس میں ایتھنک گروپ جنہیں ڈیو ٹو ملٹیپل ریزن سپریس کرنے کی بھی یہاں پہ کوشش ہوتی رہی ہے، جو کہ دوسرے نیشنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں یا قوم پرست جو تحریک ہے یا جماعتیں ہیں، ان کی جو نمائندگی ہے وہ بھی اچھی خاصی یہاں پہ ہمیں نظر اب آنا شروع ہو گئی ہے. لیکن جو دو بنیادی نیریٹو ہیں، ایک تو بلوچستان سے جو نیریٹو ہمیں مل رہا ہے اس کی پذیرائی ہوئی ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، لیکن جو ایک ڈومیننٹ نیریٹو ہمیں اس ساری صورتحال میں نظر آتا ہے وہ پشتون نیریٹو ہے. اگر آپ غور کریں تو پشتون بیلٹ کی، پشتون تحریکوں کی، پشتون پالیٹکس کی آپ کو اس دھرنے میں ایک واضح چھاپ نظر آئے گی، چاہے وہ پشتون بیلٹ بلوچستان سے ہو، چاہے وہ پشتون بیلٹ ہمارے کے پی سے ہو، تو اس کی ایک واضح جھلک نظر آئے گی. اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی انالائز کریں تو آپ کو لگے گا جو کچھ عرصہ پہلے تک جو نیریٹو پی ٹی ایم کا تھا، پشتون تحفظ موومنٹ کا جو تھا، وہ سارا نیریٹو ایک غیر محسوس طریقے سے اس دھرنے نے اور جے یو آئی ایف نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے. وہ پورا نیریٹو جو ہے نا وہ سک کر لیا ہے. اگر آپ دیکھیں جو پی ٹی ایم کی ساری جو نیریٹو جس بات پہ بلڈ ہوا تھا، پشتونوں کے تحفظ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کنفلکٹ، مسنگ پرسن، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، چیک پوسٹ، اس طرح کی جو چیزیں وہاں پہ ریز ہوئی تھیں، اس سارے نیریٹو کو بڑی خوبصورتی سے اب اس دھرنے کے جو آرگنائزر ہیں، جو لیڈرشپ ہے، اس نے اپنا ایک بیانیہ بنا دیا ہے. یہ ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن کیا ہوگی اس کی بھی ایک اپنی جگہ پہ سگنیفیکنس ہے، لیکن اس کی جو ایک مورل اور ایتھیکل جو سٹینڈنگ اس دھرنے کی پھر بن جاتی ہے، اس کی بھی امپلیکیشن ہے، اس کی بھی ایک خاص ڈائنامک اور ڈائمنشن بننا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جی اس کا جو فیوچر پراسپیکٹ ہوگا اس ساری چیز کا، وہ کس حوالے سے جائے گا. یہ بہت ہی ضروری ہے. تو اس میں اب جو پی ٹی ایم میں بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں، ایک تو پی ٹی ایم کی یہاں پہ کوئی پریزنٹیشن ہمیں نظر نہیں ہے اس طرح کی، ان کا کوئی ریپرزنٹیٹیو لیڈرشپ یہاں پہ اس دھرنے میں نظر نہیں ہے. اس کی کیا ریزن ہے اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن یہ جو جس خوبصورتی سے اور ایک امپرسیپٹیبل وے سے جس طرح جے یو ایف نے یہ پورا نیریٹو لے کے اس کو ایک نئے نیریٹو میں ڈال کے اپنا ایک نیریٹو بنا کے ریفلیکٹ کیا ہے پوری ایک قوم پہ، وہ ایک بہت ہی ڈرامیٹک چینج ہے. اور اس کی جو امپلیکیشن ہے وہ ایک تو آپ کو الیکشنز میں نظر آئیں گی، جو آگے آنے والے الیکشن ہوں گے. اس سے زیادہ جو اس وقت پولیٹیکل ریلیونس ہیں، اسپیشلی ان ریلیشن ٹو پشتون بیلٹ، اس حوالے سے بہت ہی اہم ہے. وہاں کی جو یوتھ جن کو لگ رہا تھا کہ جی ان کو ایک سپیس چاہیے، ایک وائس چاہیے ان کو، اور پی ٹی ایم کی صورت میں چیزیں ان کے لیے کمپلیکس ہوتی جا رہی تھیں، کیونکہ وہ جس طرح کی صورتحال بن گئی تھی، ایک مسلسل کنفلکٹ میں آنا شروع ہو گئی تھی اور وائلنس کا جو ایلیمنٹ آنا شروع ہو گیا تھا. اب اس چیز سے نکال کے اس دھرنے نے ایک اور پلیٹ فارم پشتون یوتھ کو جو ہے نا وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن لارجر کانٹیکسٹ میں بہتر ہو سکتی ہیں. تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ ایک سیکنڈ جو امپلیکیشن ہے اس دھرنے کی، وہ یہ پشتون نیریٹو کی ڈومیننس ہے.